السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ اور نیٹو کا افغانستان میں چھوڑا ہوا اسلحہ پاکستان اسمگل ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف امریکہ کا پروگرام خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ پاکستان میں یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندوں نے اتحادی افواج کے افغانستان میں چھوڑے گئے اسلحے سے کارروائیاں کیں اور یہاں دہشت گردی پھیلی۔ اب پاکستان کے سیکیورٹی حکام اور سیاسی رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں عسکری گروہوں کے ہاتھوں لگنے والا اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان کے اندر حملوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں جو اسلحہ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ لگا، اسے بطور ثبوت پیش کیا گیا کہ وہ اسلحہ پاکستانی عسکریت پسندوں کے ہاتھ بھی لگ چکا ہے۔ ہمارے ساتھی سید فخر کاکا خیل نے اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتحادی افواج کے افغانستان سے انخلا کے ایک برس بعد اگست سن 2022 میں امریکہ کے محکمہ دفاع نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ کہہ کر ہلچل مچا دی کہ اتحادی افواج نے 7 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کا اسلحہ اور فوجی ساز و سامان افغانستان کے حکومتی اداروں کو فراہم کیا تھا، جو خیال ہے کہ بعد میں وہاں طالبان یا موجود عسکری گروہوں کے ہاتھ لگ گیا۔ ان میں پاکستان میں سرگرم شدت پسند تنظیموں کے ارکان بھی شامل تھے۔ افغانستان کی سیکیورٹی اور امن عامہ پر نظر رکھنے والی امریکہ میں رجسٹرڈ غیر سرکاری تنظیم افغان پیس واچ نے زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے لیے سن 2022 کے آخر میں 3 افغان صوبوں ہلمند، قندھار اور ننگرہار میں ایک سروے کیا۔ اس سروے میں اتحادی افواج کے چھوڑے گئے جدید اسلحے کی خرید و فروخت اور پاکستان اسمگلنگ کی تصدیق کی گئی تھی۔ افغان پیس واچ کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اسلحے کا یہ کاروبار زیادہ تر افغان صوبے ننگرہار میں ہوا، جہاں سے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں پشاور کی اسلحہ مارکیٹیں قریب ہیں۔ حاجی انعام کا شمار اسلحے کے بڑے ڈیلرز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے افغانستان سے بڑے پیمانے پر اسلحے کی اسمگلنگ کو ناممکن قرار دیا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کو باڑ لگا کر سیل کر دیا گیا ہے، اس لیے اسلحہ ڈیلر اب باقاعدہ لائسنس حاصل کر کے اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اسلحہ باہر سے منگواتے ہیں اور اسے فروخت کرتے ہیں۔ ان کے بقول قانون کی نظروں سے چھپ کر خیبر پختونخوا میں اسلحے کا کاروبار کرنا بہت مشکل ہے۔ حاجی انعام کا تو یہ موقف تھا، لیکن دوسری طرف پاکستان کے سیکیورٹی حکام اور سیاسی رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغانستان میں عسکری گروہوں کے ہاتھ لگنے والا اسلحہ اور گولہ بارود پاکستان کے اندر حملوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی عسکریت پسندوں کے حملوں میں اس اسلحے کے استعمال کے مبینہ شواہد ملے ہیں، جس پر بلوچستان میں جاری کشیدگی پر گہری نظر رکھنے والے سینئر صحافی اور ٹی وی میزبان شاہد رند کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس اب بھی وہی AK-47 یعنی کلیشنکوف کی نظر آتی ہے، لیکن دوسری جانب بلوچ مزاحمت کاروں کے پاس جدید امریکی اسلحہ اور دیگر ساز و سامان جیسے تھرمل ٹیلیسکوپک رائفل تک موجود ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب 2 باتیں ہیں کہ ان عسکریت پسندوں نے یا تو یہ اسلحہ اتحادی افواج کے ذخائر سے براہ راست حاصل کیا یا پھر انہوں نے افغانستان میں باقاعدہ خریدا ہے۔ مارکیٹ سروے کے دوران معلوم ہوا کہ صرف امریکہ کا ہی نہیں بلکہ جرمنی، برطانیہ، چین، یہاں تک کہ ایران کا تیار کردہ اسلحہ بھی حالیہ جنگ کے دوران افغانستان پہنچا ہے۔ شاہد رند کہتے ہیں کہ بلوچستان میں خیبر پختونخوا والی صورتحال نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو اسلحہ بنتا بھی رہا ہے اور اسلحے کی بڑی مارکیٹیں اب بھی موجود ہیں، لیکن بلوچستان میں غیر ملکی اسلحہ اسمگل ہو کر ہی آتا رہا ہے۔ بلوچستان کے ضلع ژوب میں سیکیورٹی تنصیبات پر حملوں میں پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو مبینہ طور پر افغان شہریوں کے ملوث ہونے اور افغانستان سے آنے والے جدید اسلحے کے شواہد ملے تو پاکستانی حکومت کی جانب سے
इस सिलसिले को रोकने के मुतालबात सामने आए। पाकिस्तान से सामने आने वाले बयानात के बाद अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि हकीकत यह है कि किसी को भी एक हथियार तक स्मगल करने या बेचने की इजाज़त नहीं दी गई और तमाम साजो सामान, आलात और गाड़ियाँ जमा करके फ़ौजी गोदामों में महफूज कर ली गई हैं। एक जानिब अफ़गान तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि तमाम साजो सामान और असलहा महफूज कर लिया गया है, तो दूसरी जानिब ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी अस्करियत पसंदों के पास ये हथियार और असलहा मौजूद है। हक़ाइक़ क्या हैं, ये वक्त और हालात ही बता सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हुक्काम अपने इख्तिलाफ़ात भुलाकर संजीदगी से इस मामले का जायज़ा लें। सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त की जाए और स्मगलिंग, ख़ास तौर पर असलहे की स्मगलिंग पर नज़र रखी जाए और दोनों मुल्क दहशतगर्द अनासिर की सरकूबी करें। तभी जाकर इस मसले पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ये न सिर्फ दोनों मुल्कों और ख़ित्ते के अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स में अपनी राय और इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा, ताकि हम आइंदा और मौज़ूआत पर भी आपसे बात कर सकें। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।